کو مولا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں سجا کر پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر شام سے لے کر اب تک یہ پروگرام اپنی کامیابی کی منزل کی طرف رواں دوا ہے، اور شاید اس پروگرام کی آخری کڑی کے روپ میں میں آپ کے سامنے حاضر آیا۔ بس میری ایک گزارش ہے کہ تھوڑی سی دیر آپ حضرات بغور سماعت کر لیں، کچھ ضروری پیغام، کچھ نصیحت، اولیاء کرام کی سیرت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے اس سے کچھ گوشے۔ عظمت جو چاہتے ہو میرا مشورہ سنو، اللہ کے ولی کے مزاروں پہ جائیے۔ عظمت جو چاہتے ہو میرا مشورہ سنو، اللہ کے ولی کے مزاروں پہ جائیے۔ یہ وہ دعا ہے جو سب کچھ خرید سکتی ہے، تم کو مجھ کو خرید سکتی ہے۔ میں کیسے کہہ دوں کہ ولیوں سے کچھ نہیں ملتا، زبیدہ بیوی جب جنت خرید سکتی ہے۔ میں کیسے کہہ دوں کہ ولیوں سے کچھ نہیں ملتا، زبیدہ بیوی جب جنت خرید سکتی ہے۔ زبیدہ بیوی جب جنت خرید سکتی ہے، ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے، ولی کے در سے دلوں کو سرور ملتا ہے۔ تیرا وہ در ہے مرشد برحق، تیرے دیار سے آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ اور ولی کے قدموں پہ قلب و نظر نثار کرو۔ آج ایک اللہ کے ولی کے عرص پاک میں آپ آئے ہو، جس نے حصہ لیا عرص پاک میں، جو لوگ یہاں پر شامل ہوئے عرص پاک میں، علماء کرام نے محنتیں کی اس عرص پاک میں، آپ حضرات نے تعاون کیا اس عرص پاک میں، ایک ولی کی محبت میں۔ تو شاعر کہتا ہے ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے، ولی کے در سے دلوں کو سرور ملتا ہے۔ تیرا وہ در ہے مرشد برحق، تیرے دیار سے آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ اور ولی کے قدموں پہ قلب و نظر نثار کرو، ولی سے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ ولی کے قدموں پہ قلب و نظر نثار کرو، ولی سے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ اخلاء خلیل کی جمع، اور خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن بعض گہرے سے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قیامت کے دن بعض گہرے سے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ کون دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے؟ وہ دوست جو دوست کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، وہ دوست جو دوست کی وجہ سے روزے چھوڑ دیتے ہیں، وہ دوست جو شراب کی دکان کی طرف لے کر جائے، وہ دوست جو جوئے کی دکان کی طرف لے کر کے جائے، وہ دوست جو گناہوں کی طرف لے کر کے جائے، وہ دوست جو زنا کے اڈے کی طرف لے کر کے جائے،
وہ دوست جو عیاشیوں کے اڈوں کی طرف لے کر کے جائے۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن بعض گہرے سے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اب وہ قیامت کا دن جہاں نفسی نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں ہے، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، سب کو نفسی نفسی ہے۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، تو وہاں پر کون ہے جو ہمارے کام آئے گا؟ وہاں کون ہے جو ہمارا دوست ہوگا؟ وہاں کون ہے جو ہماری مدد کرے گا؟ وہاں کون ہے جو ہماری امداد کرے گا؟ وہاں کون ہے جو ہمارے کام آئے گا؟ قرآن میں تو رب فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اس دن باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، سب کو نفسی نفسی اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ قیامت کے دن بعض گہرے سے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ تو جب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے تو ہماری مدد کون کرے گا؟ قرآن کہتا ہے الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے، سوائے متقیوں کے، سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ پرہیزگار دشمن نہیں ہوں گے تو ہمیں دوستی کس سے کرنی ہے؟ ہمیں دوستی متقیوں سے کرنی ہے، ہمیں دوستی پرہیزگاروں سے کرنی ہے، ہمیں دوستی اس دوست سے کرنی ہے جو ہاتھ پکڑ کے ہم کو مسجد تک لے جائے، ہمیں دوستی اس سے کرنی ہے کہ ہم روزے نہیں رکھتے تھے، اس نے ہمارے اوپر اتنا زور ڈالا کہ ہم روزوں کے پابند ہو گئے۔ ہمیں دوستی ان سے کرنی ہے جو ہماری مسجد کے امام ہیں، ہمیں دوستی ان سے کرنی ہے جو ہمارے مدرسوں کے مدرس ہیں، ہمیں دوستی ان سے کرنی ہے جو علماء اہل سنت ہیں، ہمیں دوستی ان سے کرنی ہے جو حفاظ کرام ہیں۔ ارے علماء کے پاس بیٹھو گے تو شریعت کی باتیں ملیں گی، اور دنیا داروں کے پاس بیٹھو گے تو گناہوں کی باتیں ملیں گی۔ اس لیے دوستی اس سے کرو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں المرء مع من احب، آدمی قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا، جس سے وہ دنیا میں پیار کرتا تھا۔ اگر کسی دنیا دار سے محبت کرو گے تو قیامت میں اس کے ساتھ میں ہوگے، اگر فلمی ایکٹروں سے محبت کرو گے تو قیامت میں فلمی ایکٹروں کے ساتھ ہوگے، اگر تم کسی پولیٹیشن سے محبت کرو گے تو قیامت میں اس کے ساتھ میں ہوگے، اور اگر صاحب مزار سے محبت کرو گے تو قیامت میں ان کے ساتھ میں ہوگے۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، حضور وارث پاک سے محبت کرو گے تو قیامت میں وارث پاک کے ساتھ ہوگے، شہمدار سے محبت کرو گے تو قیامت میں شہمدار کے ساتھ ہوگے، حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے محبت کرو گے تو قیامت میں ان کے ساتھ میں ہوگے، اعلیٰ حضرت سے محبت کرو گے تو قیامت میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہوگے، مفتی اعظم سے محبت کرو گے تو قیامت کے دن مفتی اعظم کے ساتھ میں ہوگے، تاج الشریعہ سے محبت کرو گے تو قیامت میں تاج الشریعہ کے ساتھ ہوگے۔ اور آگے بڑھو، حضور صابر پاک سے محبت کرو گے تو قیامت میں صابر پاک کے ساتھ ہوگے، بابا فرید سے محبت کرو گے تو قیامت میں بابا فرید کے ساتھ ہوگے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے محبت کرو گے تو قیامت میں ان کے ساتھ ہوگے، غریب نواز سے محبت کرو گے تو قیامت میں ان کے ساتھ ہوگے، غوث اعظم سے محبت کرو گے تو قیامت میں غوث اعظم کے ساتھ ہوگے، حضرت جنید بغدادی سے محبت کرو گے تو قیامت میں ان کے ساتھ ہوگے، حضرت سری سمتی سے محبت کرو گے تو قیامت میں ان کے ساتھ ہوگے، حضرت امام جعفر صادق سے محبت کرو گے تو قیامت میں امام جعفر صادق کے ساتھ ہوگے، حضرت امام زین العابدین سے محبت کرو گے تو قیامت میں ان کے ساتھ ہوگے، حضرت امام حسن سے محبت کرو گے تو قیامت میں ان کے ساتھ ہوگے، امام حسین سے محبت کرو گے تو قیامت میں ان کے ساتھ ہوگے، حضرت علی سے محبت کرو گے تو قیامت میں مولا علی کے ساتھ ہوگے، حضرت عثمان غنی سے محبت کرو گے تو قیامت میں عثمان غنی کے ساتھ ہوگے، عمر فاروق اعظم سے محبت کرو گے تو قیامت میں عمر فاروق اعظم کے ساتھ ہوگے، حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرو گے تو قیامت میں ان کے ساتھ ہوگے۔ اے شاہپور کے زندہ دل مسلمانوں، میرے نبی کے دامن کو پکڑ لو اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے دو کہ بلبل سے بہرحال نشے میں نہ چھوٹے گا، بلکہ تباہ کے خوف سے گلشن میں چھوٹے گا، ماحول سے اپنے موافق یہ نہیں ہے سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھوٹے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
تو محبت کس سے کرنی ہے؟ متقیوں سے کرنی ہے۔ محبت کس سے کرنی ہے؟ پرہیزگاروں سے کرنی ہے، کیونکہ قیامت کے دن بعض گہرے سے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ اب پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ آج جس اللہ کے ولی کے عرس میں آپ آئے ہو، اولیاء کرام کی شان میں آپ نے بہت آیات کریمہ سنی ہے، اور اس سے مجھ سے پہلے بھی خطاب اولیاء کرام کی شان میں آپ نے سنا ہے۔ آؤ میں آپ کو کچھ گوشے نکال کر کے دکھاؤں کہ اولیاء کی سیرت ہمیں پیغام کیا دیتی ہے، ان کی ہسٹری ہمیں کیا درس دیتی ہے، ان کی سیرت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ آؤ اپنے ذہن کو قریب کرو۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، الا خبردار ہوشیار، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اولیاء کرام کی شان بتائی جا رہی ہے۔ اب اولیاء کرام کی پہچان کیا ہے؟ تو رب فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب متقی کسے کہتے ہیں؟ پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ تو اب آؤ پہلا پارہ سورہ بقرہ، رب ارشاد فرماتا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ رب قرآن میں فرماتا ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے رسولوں پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نبی ہیں سب پر ایمان لائے۔ متقی کی پہچان بتائی جا رہی ہے، وآتى المال على حبه، اور اپنا مال خرچ کرے اللہ کی محبت میں۔ کس پہ خرچ کرے مال کو؟ ذوی القربى، قریبی رشتہ داروں پر، والیتامى، اور یتیموں پہ اپنا مال خرچ کرے، وابن السبیل، اور مسافروں پر اپنا مال خرچ کرے، والسائلین، اور سائلوں پہ مال خرچ کرے، وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے میں اپنا مال خرچ کرے، وآقام الصلاۃ، اور نماز کی پابندی کرے، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے۔ آگے میرا رب ارشاد فرماتا ہے والصابرین فی البأساء والضراء، اور خوشی ہو یا غم ہو سب میں صبر کرے۔ یہ پہچان بتائی جا رہی ہے اولیاء کرام کی، یہ پہچان بتائی جا رہی ہے متقیوں کی۔ اور اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو دونوں ہاتھوں سے لٹاتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی شان دیکھیں، میرا رب فرماتا ہے والصابرین فی البأساء والضراء، پریشانی ہو، مصیبت ہو، کوئی تکلیف پہنچے، اس میں صبر کرے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ یہ جو جس کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں اسے متقی سمجھو، اسے پرہیزگار سمجھو۔ آج جس ولی کے عرس پاک میں آپ آئے ہو، اولیاء کرام کی شان کیا ہوتی ہے، اولیاء کرام کا مقام کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے پوری زندگی اپنے رب کے نام کر دی، ورنہ آج رات کے 2 بجنے والے ہیں اور آپ یہاں بیٹھ کر کے ان کا ذکر سن رہے ہو۔ آج اگر شادی کا موقع آ جائے تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کے گھر پہ 1-2 دن پہلے پہنچ جائیں، تبھی انسان پہنچتا ہے جب کھانا کھلانے کا نمبر آتا ہے۔ اگر کسی کے یہاں انتقال ہو جائے تو آدمی اس وقت جاتا ہے جب اس کے یہاں پر میت تیار ہوتی ہے، نماز جنازہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ رات کے 2 بجنے والے ہیں اور آپ یہاں بیٹھ کر کے سرے شام سے لے کر کے یہاں بیٹھ کے ان کا ذکر سن رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا سے جانے والے بہت ہیں، کوئی اپنے باپ کو راضی کر کے جاتا ہے، کوئی اپنے گھر والوں کو راضی کر کے جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی دنیا سے گئے، اللہ کو راضی کر کے گئے، اس کے رسول کو راضی کر کے گئے۔ اللہ نے ان کا نام اندھیرے میں نہیں رہنے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ دور دور سے کھچے چلے آتے ہیں ان کے آستانے پر، یہی وجہ ہے لوگ دور دور سے آتے ہیں ان کا ذکر سننے کے لیے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ڈال دی ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ تو آؤ میں آپ کو بتاؤں اولیاء کرام کو یہ مقام ملتا کیسے ہے، اولیاء کو یہ شان ملتی کیسے ہے۔ یہ تو آج ہم نے سوچ رکھا ہے نا کہ ہم چاہے کتنی بھی چوری اور ڈکیتی کریں ہماری اولاد نیک ہو جائے گی،
ہم چاہے کتنی بھی گناہوں کے اڈوں کو آباد کریں، ہماری اولاد پرہیزگار ہو جائے گی۔ اتنا یاد رکھنا، آم کے پیڑ پر آم آتا ہے، سیب کے پیڑ پر سیب آتا ہے، گیہوں کے پیڑ پر گیہوں آتا ہے، جو کے پیڑ پر جو آتا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ میں نے گیہوں کی فصل بوئی ہو اور اس میں سے دھان اگایا ہو۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ میں نے آم کا باغ لگایا ہو اور اس میں سے سیب پھل گیا ہو۔ جس چیز کا پیڑ ہوتا ہے اس پر وہی پھل آتا ہے۔ آپ حضرات نے ابھی سنا ہوگا، حضور غوث اعظم کا نام آپ نے سنا، غریب نواز کا نام آپ نے سنا، بابا فرید کا نام آپ نے سنا، لیکن میں آپ کو بتا دوں غوث اعظم کی شان ذرا دیکھیں، غوث اعظم کا ذرا مقام دیکھیں۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ جنت ملنا بہت آسان ہے، جنت ملنا اتنا آسان نہیں ہے آج جتنا ہم نے سوچ رکھا ہے، جنت ملنا اتنا آسان نہیں جتنا آج ہم نے گمان کر رکھا ہے۔ اگر جنت ملنا اتنا آسان ہوتا، رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم یہ گمان کرے بیٹھے ہو کہ جنت تمہیں اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ جنت ملنا اتنا آسان نہیں ہے۔ نماز چھوڑ کے کہتا ہے میں حسینی ہوں، نماز چھوڑ کے کہتا ہے میں حسینی ہوں، بتا حسین نے کیا فرض عین چھوڑے ہیں؟ میرے عزیز میں پہنچا ہوں اس نتیجے پر، نماز چھوڑ دی سمجھو حسین چھوڑے ہیں۔ آج ہم نمازوں سے دور ہو گئے، آج ہم روزوں سے دور ہو گئے، آج ہم صدقہ و خیرات سے دور ہو گئے، پھر بھی گمان کرے بیٹھے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ جنت ملنا اتنا آسان نہیں جتنا آج ہم نے سوچ رکھا ہے۔ اگر جنت ملنا اتنا آسان ہوتا تو اپنے وقت کے غوث اعظم کو دیکھو، جن کے پاس نمازوں کا ثواب موجود ہے، جن کے پاس روزوں کا ثواب موجود ہے، جن کے پاس حج و زکوٰۃ کا ثواب موجود ہے۔ ہاں وہ غوث اعظم جن کے مرید کا کہنا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے شیخ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، وہ غوث اعظم جن کے پاس نمازوں کا ثواب، جن کے پاس روزوں کا ثواب اور قرآن کی تلاوت کا یہ عالم کہ انہی 40 سال میں آپ نے 15 سال ایسے گزارے کہ ایک پیر زمین پہ رکھتے، ایک پیر کھڑا کر دیتے اور کسی لکڑی کا سہارا لے کر کے پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے اور پوری رات میں ایک قرآن شریف مکمل تلاوت فرما دیا کرتے تھے۔ اتنی نیکیاں جس کے پاس میں ہو، اس غوث اعظم کے خوف خدا کا عالم دیکھیے۔ آج ہم جہنم کا ذکر سنتے کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، آج ہم عذاب قبر کا ذکر سنے کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، آج ہم جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر سنے کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گانے سن کر کے دل کالے ہو گئے، گانے سن کر کے دل سیاہ ہو گئے، فلمیں دیکھ کر کے دل کالے ہو گئے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں الغناء ينبت النفاق فی القلب، گانا دل کے اندر ایسے نفاق اگا دیتا ہے، کما ينبت الماء الزرع، جیسے پانی کھیت گھاس کو اگا دیتا ہے۔ گانے سن کر کے دل کالے ہو گئے۔ جب کوئی گانے سنتا ہے تو اس کے دل پہ کالا نقطہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو گلیوں میں گانے سنتے ہوئے پھر رہے ہیں، کوئی بلوٹوتھ کان میں لگا کے گانے سن رہا ہے، کوئی ایئر فون کان میں لگا کے گانے سن رہا ہے، کوئی اپنے موبائل کو ایسے ہی اسپیکر آن کر کے گانے گلیوں میں بجاتا ہوا جا رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہو دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہو؟ کیا سمجھتے ہو اس دنیا سے جانا نہیں ہے؟ میں نے نوجوانوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، میں نے بچوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا۔ ابھی چند سال گزرے کرونا کو گئے ہوئے، 3 سال کا عرصہ گزرا ہے، تم نے دیکھا نہیں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک ایک گھر میں 3 جنازے رکھے ہوئے تھے، جوان بیٹے کے جنازے الگ رکھے ہیں، باپ کے جنازہ الگ رکھا ہوا ہے۔ یہ اچانک آنے والی موتوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے، اچانک آنے والی موتوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ کیا سمجھتے ہو دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہو؟ ایک بات مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتا دو کہ گانے سن کر کے دنیا سے چلے گئے، شام کو گانے سن کر کے سو گئے اور آنکھ قبر میں جا کر کے کھلی، تو کون ہے جو ہمارے کام آئے گا؟ کون ہے جو ہماری مدد کرے گا؟ اس لیے اے عرص پاک میں آنے والوں، اے شاہپور کی سرزمین کے رہنے والے سردہ دل مسلمانوں، اپنا رشتہ نبی کی بارگاہ سے مضبوط کر لو۔ جہاں باپ بیٹے کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جہاں بیٹا باپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جہاں بھائی بھائی کے کام نہیں آتا، جہاں رشتہ دار کے کام نہیں آتا، اپنے نبی سے رشتہ مضبوط کر لو کہ جہاں باپ کام نہیں آتا ہے وہاں رسول پاک کام آتے ہیں، وہاں دونوں عالم کے مالک و مختار۔ تکبیر، نعرہ رسالت۔
مفتی فرقان رضا صاحب منظوی، مفتی فرقان صاحب منظوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہمارے نوجوانوں کی زندگی دیکھو تو افسوس ہوتا ہے، آج موبائل نے اتنا دور کر دیا کہ باپ بیٹے چارپائی پہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں لیکن بات کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اے نوجوانوں، ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں، ہر چیز تمہیں انٹرنیٹ پہ نہیں ملے گی، ہر چیز تمہیں گوگل پہ نہیں ملے گی، ہر چیز تمہیں فیس بک پہ نہیں ملے گی، ہر چیز تمہیں واٹس ایپ انسٹاگرام پہ نہیں ملے گی، ہر چیز تمہیں یوٹیوب پہ حاصل نہیں ہوگی۔ کچھ زندگی جینے کے سلیقے بوڑھے ماں باپ سے ملتے ہیں، اس زندگی کے تجربے کی باتیں بڑے بھائیوں سے ملتی ہیں۔ ابھی ان کے پاس بیٹھ جایا کرو، بوڑھا باپ گھر کے اندر بیٹھ کے انتظار کرتا ہے، کاش میرا بیٹا مجھ سے باتیں کر لیتا۔ بیٹا ہے گھر میں ہے تب موبائل میں لگا ہے، باہر ہے تب موبائل میں لگا ہوا ہے، کوئی ہر وقت فلموں کی باتیں، گانوں کی باتیں۔ ایک بات مجھے یہ بتا دو، ہمارے بزرگوں نے کہا سب سے بڑا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی نیکی خود کر کے جائے، اور سب سے بڑا بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنی نیکی دوسروں پہ ڈال کے جائے۔ جن کو آج موبائل چلانے سے فرصت نہیں ملتی وہ کیا قبر پہ جا کر کے قرآن پڑھیں گے؟ جنہیں آج واٹس ایپ چلانے سے فرصت نہیں ملتی وہ کیا قبر پہ جا کر کے ایصال ثواب کریں گے؟ اس لیے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع کر دو۔ مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آج ہم نے مسجدیں ویران کر دی اور سنیما ہال آباد کر دیے، آج ہر گھر کو سنیما ہال بنا دیا۔ رونا رویا جاتا ہے میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی، 4-5 لوگ کمانے والے ہیں، ادھر پیسہ آتا ہے ادھر چلا جاتا ہے، کمائی کرنے والے بہت لیکن گھر میں پیسہ رکتا ہی نہیں ہے، برکت نہیں ہوتی۔ برکت ہوگی کہاں سے؟ تم نے اپنے گھر کے اندر شیطانی کام کو ایجاد کر رکھے ہیں۔ صبح کو دیکھو تب گانے بج رہے ہیں، شام کو دیکھو تب فلمیں چل رہی ہیں، سیریل چل رہے ہیں، ناٹک چل رہے ہیں، کہاں سے گھر میں برکت ہوگی؟ فجر کی نماز کے بعد روزی تقسیم ہوتی ہے، صبح کے وقت روزی تقسیم ہوتی ہے، رات کے 2-2 بجے تک موبائل چل رہا ہے گھر میں، رات کے 2-2 بجے تک LCD پہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، سیریل دیکھے جا رہے ہیں، اور صبح کو دیکھو تو 9-10 بجے تک پڑے پڑے سو رہا ہے پورا گھر، کہاں سے گھر میں برکت ہوگی؟ ایک دن میرے آقا حضرت فاطمہ کے مکان پہ تشریف لائے، میرے آقا نے دیکھا تھوڑی دیر کے لیے حضرت فاطمہ فجر کی نماز پڑھ کے لیٹ گئیں، میرے نبی نے حضرت فاطمہ کے پیر کا انگوٹھا پکڑ کے اٹھایا، ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ فجر کے بعد نہ سویا کرو، اس وقت اللہ تعالیٰ روزی تقسیم فرماتا ہے۔ صبح کے وقت روزی بڑھتی ہے، اس وقت میں پڑے پڑے ہم سوتے رہتے ہیں۔ آج غیر مسلموں کو دیکھو، ان کی علاقہ بستی سے نکلنا ہوتا رات میں پروگرام کر کے 3-3 4-4 بجے اٹھ کر کے کوئی ورزش کر رہا ہے، کوئی روڈ پہ ٹہل رہا ہے، کوئی دروازے کے سامنے جھاڑو لگا رہا ہے، کوئی پانی ڈال رہا ہے، اور آج ہمارے مسلمان جو حال مسلمانوں کا تھا وہ غیروں نے لے لیا، اور آج ہمارے مسلمان بھائی رات بھر فلمیں دیکھیں گے، ٹی وی دیکھیں گے، اور صبح کو پڑے پڑے سوتے رہتے ہیں، پھر رونا رویا جا رہا ہے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ برکت ہوگی کہاں سے؟ صبح کو فجر کی نماز میں اٹھو، پورے گھر کو اٹھاؤ اور کہو سب لوگ فجر کی نماز پڑھو، اور فجر کی نماز کے بعد گھر میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو، گھر کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کرو، گھر کے اندر سورہ رحمان کی تلاوت کرو، سورہ واقعہ کی تلاوت کرو۔ ایک صحابی کے وصال کا وقت قریب آیا تو ان کی اولاد زیادہ تھی، تو گھر والے روتے ہوئے کسی نے یہ کہہ دیا کہ اب ان کے بعد ان کی اولاد کا کیا ہوگا؟ اتنے لوگ ہیں، اب کیسے گھر کا ان کا پریوار چلے گا؟ تو صحابی کا آخری وقت تھا، کہتے ہیں یہ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ میری اولاد فاقے سے نہیں مرے گی۔ بولے کس بنا پہ کہہ رہے ہو؟ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ بولے میں نے مدینے والے مصطفیٰ سے سنا ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت ہوگی اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہو سکتا، اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہو سکتا۔ اور میں الحمدللہ عشاء کی ہر نماز کے بعد میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا تھا۔ تو یہ ہمارے صحابہ کا عقیدہ تھا۔ آج ہم قرآن سے دور ہو گئے، آج ہم قرآنی تعلیم سے دور ہو گئے، آج ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے انگلش میڈیم اسکول میں جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ آج مدرسے ہم نے ویران کر دیے، سنیما ہال ہم نے آباد کر دیے۔ یہ حال ہے مسلم نوجوانوں کا کہ ابھی چند دنوں پہلے فلم ریلیز ہوئی، 3-3 ہزار کے ٹکٹ خرید کے دیکھنے گئے کہ اس کی فلم ہٹ کرانی ہے، اس کی فلم ہٹ کرا کے مانیں گے، سپر ڈپر ہٹ کرائیں گے۔
اس کی فلم کی بات کر رہے ہیں جو ان کو جانتا تک نہیں، اس کی بات کر رہے ہیں جو ان کو پہچانتا تک نہیں، اس کی بات کر رہے ہیں جب بیمار پڑتے ہیں تو خیریت ماں باپ پوچھتے ہیں، وہ لوگ فون کر کے ایکٹر خیریت نہیں پوچھتے۔ اے لوگوں، اپنا رشتہ نبی کی بارگاہ سے مضبوط کر لو۔ وہ میرا آقا جب اس دنیا میں تشریف لایا تو ہم گناہگاروں کو یاد کرتا ہوا آیا۔ میرا آقا جب معراج کی رات تشریف لے جا رہا ہے تو براق جیسی سواری میرے آقا کے استقبال کے لیے آئی کہ آقا کو لے کر کے براق کو بٹھا کر کے لے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے جا رہا ہے میرے آقا، خوشی کا موقع ہے۔ اس وقت تو آقا کو جلد سے جلد چلنا چاہیے تھا، لیکن اے اس سے پاک میں آنے والوں، میرا نبی ہم گناہگاروں سے کتنی محبت کرتا ہے، میرا نبی ہم گناہگاروں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ آج یہ امت بھول گئی نبی کو۔ میرے نبی جب اس دنیا میں تشریف لائے تو رب حبلی امتی کی صدا لگاتے ہوئے آئے، اے اللہ میری گناہگار امت کو بخش دے۔ جب آقا معراج کو تشریف لے جا رہے تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آقا جلدی چلیے آپ توقف فرما رہے ہیں؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے، آج میرے رب کی نوازشات کی بارش ہو رہی ہے میرے اوپر، اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش ہو رہی ہے میرے اوپر۔ اے جبریل میں سوچ رہا ہوں کہ آج میری سواری کے لیے براق جیسی سواری آئی، کل میری امت جب پل صراط سے گزر رہی ہوگی تو کون سی سواری ہوگی؟ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اے لوگوں، کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ جو نہیں چل پائے گا وہ کٹ کے نیچے جہنم میں گر جائے گا، اس کے نیچے جہنم ہے۔ بتاؤ، اس پل کے اوپر ہر ایک کو گزرنا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں کا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا گزر پل صراط سے نہ ہو، ہر ایک کا گزر پل صراط سے ہونا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم کو اس پل صراط کی ہم نے کیا تیاری کی؟ کبھی سوچا میدان حشر جو 50,000 سال کا ایک دن ہے، اس دن کی ہم نے کوئی تیاری کی؟ آج مسجدیں ہماری سونی ہیں، فجر ہو رہی ہے تب بستر پہ، ظہر ہے تو ادھر ادھر کھیل کود میں، عصر مغرب عشاء ہے تو عشاء بستر پہ، مغرب گھوم کر کے گلیوں میں، عصر میں ادھر ادھر۔ اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، نماز کا گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ کا حق ہے میرا رب معاف فرمائے تو ہو جائے، لیکن یہ گناہ، ایک نماز آپ نے جان بوجھ کر کے چھوڑ دی، اس کے بدلے میں ہزاروں نفل پڑھتے رہنا، لیکن اس ایک فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب تک اس فرض کو ادا نہیں کرو گے تب تک وہ آپ کے ذمے سے اترے گا نہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کے شب و روز کو غنیمت جانو۔ جس دن یہ زندگی کی ڈور کٹ گئی اس دن کوئی نہیں ہے جو ہمارے کام آئے، اس دن ہمارے کام آئیں گے تو مدینے والے مصطفیٰ کام آئیں گے، دونوں عالم کے مالک و مختار ہمارے کام آئیں گے۔ آج اسی نبی کی بارگاہ سے رشتہ ہمارا کمزور ہو گیا، آج اسی نبی کو یہ امت بھول گئی۔ میرے آقا جب اس دنیا ظاہری سے تشریف لے جا رہے تھے تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، آقا میرے پہلو میں تشریف فرما تھے، جب میرے آقا کی روح مبارک اسرائیل علیہ السلام نکال رہے تھے تو سامنے ایک کانسے میں پانی رکھا ہوا تھا، میرے آقا اس پانی کو اپنے چہرے انور پر ڈالتے ہوئے فرماتے، یا اللہ میری نزا میں آسانی فرما، یا اللہ میری نزا میں آسانی فرما۔ پوچھا اسرائیل علیہ السلام سے، اسرائیل جتنی تکلیف مجھے ہو رہی ہے میری روح نکلنے میں، کیا اتنی تکلیف میری امت کو بھی ہوگی؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آقا آپ کے اوپر سب سے ہلکی تکلیف ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے اسرائیل جتنی تکلیف ہے وہ مجھے دے دو، لیکن میری امت کی روح آسانی سے نکالنا۔ کتنی محبت کرتے ہیں ہمارے آقا ہم گناہگاروں سے، کتنا پیار کرتے ہیں میرے آقا ہم گناہگاروں سے، کتنی محبت میرے آقا فرماتے ہم سیاہکاروں سے۔ آج جو امت اسی نبی کو بھول گئی، آج ہم نبی کے بتائے طریقے پہ نہیں چلتے، آج ہم اپنے نبی کے بتائے راستے پہ نہیں چلتے، وہی آج ہر وقت ہمارے گھروں کے اندر دنیاوی باتیں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ آج تسبیح لے کے اپنے نبی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیں، کبھی دل میں خیال نہیں آیا کہ آج سب لوگ بیٹھ کے جو نبی پہ قرآن نازل ہوا ہے اس قرآن کی ہم تلاوت کر لیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا کتنی محبت فرماتے ہیں گناہگاروں سے۔ کبھی تم نے سوچا میرے آقا نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے۔ میرے آقا سے جب حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ سے بھی زیادہ کسی پیغمبر کو ستایا گیا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، عائشہ میدان طائف کا جو منظر تھا
وہ منظر میں آج تک نہیں بھولا۔ اللہ اکبر، میدان طائف کو کبھی آپ نے سنا؟ میرے آقا جب طائف جو دو پہاڑیوں کے بیچ میں ایک جگہ تھی وہاں دین کی تبلیغ کے لیے گئے، رب کی وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے گئے، تو طائف کے لوگوں کو پہلے ہی ابو جہل نے تیار کر رکھا تھا، ان کے ہاتھوں میں پتھر دے دیے۔ میرے آقا کے اوپر چاروں طرف سے پتھر آ رہے تھے، لہو لوہان ہو گیا میرے آقا کا جسم مبارک، اور میرے آقا کے پائے مبارک کو اگر ایک کو کھڑا کرتے تو دوسرے پہ پتھر آ کے لگتا، دوسرا زمین پہ رکھتے تو اس پیر پہ پتھر آ کر کے لگ جاتا۔ نالین شریف خون سے بھر گئی۔ میرے آقا ایک صحابی کے باغ کے اندر گئے آرام کے لیے، تو میرے آقا کی بارگاہ میں پہاڑوں کا فرشتہ آ کے کہتا ہے حضور اجازت دے دو، یہ دونوں پہاڑ ملا دوں گا، یہ طائف والے یہی نیست و نابود ہو جائیں گے۔ پانی کے فرشتے نے آ کے کہا حضور اجازت دے دو، اتنا پانی برساؤں گا یہی ڈبو کے مار دوں گا ان طائف والوں کو۔ ہوا کے فرشتے نے کہا حضور اجازت دے دو، انہیں پہاڑوں سے ٹکرا کے مار دوں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دے دو، ان طائف والوں کو یہی ختم کر دیا جائے گا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں ان کی نسلوں میں ایمان کا نور دیکھ رہا ہوں۔ آج یہ قوم مجھے نہیں پہچانتی، ان کی آنے والی نسلیں مجھے پہچانیں گی، ان کی آنے والی نسلیں مجھے جانیں گی۔ اور دنیا نے دیکھ لیا وہ قوم جو پتھر میرے نبی پہ پھینک رہی تھی، وہ قوم جو میرے نبی کے اوپر پتھروں کی بارش کر رہی تھی، انہی کی نسل سے ایسی اولاد دنیا میں آئی کہ میرا ایمان پکار کے کہتا ہے اس نے یوسف پہ کہی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہ لوگ میرے نبی کے نام پہ گردن کٹاتے ہوئے نظر آئے، وہ لوگ میرے نبی کے نام پر اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ وہ قوم جو میرے نبی کے اوپر پتھر مار رہی تھی، انہی کی نسلوں میں ایسی نسلیں نکلی جب میرے نبی کے نام پہ گردن کٹاتی ہوئی میدان جنگوں میں نظر آئی۔ میرے آقا کا وہ طائف کا منظر میرے آقا کبھی نہیں بھولے۔ میرے آقا فرماتے جتنا میں اسلام کی تبلیغ کو پیغام اسلام پہنچانے کے لیے ستایا گیا ہوں، کوئی پیغمبر نہیں ستایا گیا ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی محبت ہے آقا کو ہم گناہگاروں سے۔ مدینے والے مصطفیٰ کا ذرا پیار تو آپ دیکھیے، مدینے والے مصطفیٰ کتنی محبت کرتے ہیں۔ آج اگر کوئی انسان کسی کو ستا دے تو جب تک وہ بدلہ نہیں لے لے گا، اگر پاور میں آ جائے، ستا میں آ جائے، تو پہلے ان لوگوں کو تلاش کرتا ہے جس نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے، پھر ان کو چن چن کر کے مرواتا ہے یا جیل کے اندر ڈلوا دیتا ہے۔ آپ دیکھو تو صحیح، مدینے والے مصطفیٰ دونوں عالم کے مالک و مختار ہے۔ نبی کتنی محبت کرتے ہیں۔ وہ مکے والے جنہوں نے نبی کو آرام سے رہنے نہیں دیا نبی کو اپنے شہر میں، وہ مکے والے جو میرے نبی کو ہر وقت ستاتے رہے، کبھی تیروں کی بات، کبھی میرے نبی کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اللہ اکبر، وہ میرے آقا جن کو کبھی طائف کے میدان میں ستایا گیا، وہ میرے آقا جن کو کبھی حرم شریف کے موقع پہ حرم شریف کے اندر گلے میں چادر کا پردہ ڈال کر کے ستایا گیا، وہ میرے آقا جب سن ہجری 8 میں مکے کے فاتح بن کر کے آئے، تو آج آپ دیکھو تو صحیح کفار مکہ سوچ رہے تھے کہ آج ہم کو محمد چھوڑے گے نہیں، آج ہم کو اتنا ستایا جائے گا، آج ہم کو قتل کر دیا جائے گا، یہ کفار مکہ سوچ رہے تھے۔ مدینے والے مصطفیٰ جیسے ہی مکے میں داخل ہوئے تو حضرت سیف اللہ خالد ابن ولید نے کہا 10,000 کا لشکر ہے میرے آقا کے ساتھ میں۔ سیف اللہ خالد ابن ولید نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو بدلہ لینے کا دن ہے، آج کا دن تو قتل و غارت کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو خوریزی کرنے کا دن ہے۔ آقا آج جس نے آپ کے اوپر ظلم و ستم کیے ہیں، آج انہیں چن چن کر کے ماریں گے، ان کی بوٹیاں چیل و کوؤں کو کھلا دیں گے۔ مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے سیف اللہ خالد ابن ولید یہ کیا کہہ رہے ہو؟ الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے۔ ارے آج کا دن بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو رحم کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو معاف کرنے کا دن ہے، آج کا دن خوریزی کرنے کا نہیں،
بلکہ آج کا دن تو سینے سے لگانے کا دن ہے، آج کا دن تو معاف کر دینے کا دن ہے۔ بتاؤ آج وہ لوگ بھی نگاہوں کے سامنے ہیں جنہوں نے میرے نبی کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا، آج وہ لوگ بھی میرے نبی کے سامنے ہیں جنہوں نے میرے نبی کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا، اور وہ بھی سامنے ہے جن نے میرے نبی کے چچا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ آج وہ لوگ بھی نگاہوں کے سامنے ہیں جنہوں نے نبی پہ ظلم و ستم کیے۔ مدینے والے مصطفیٰ نے سب کو ارشاد فرمایا، تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ تم مجھ کو کیسا پاتے ہو؟ لوگوں نے کہا آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، آپ کو ہم نے کریم پایا ہے، اور آپ کریم باپ کے بیٹے ہیں تو آپ کرم ہی کریں گے۔ مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ یہ مدینے والے مصطفیٰ ہے۔ اگر آج کوئی ہمارے اوپر ظلم کرتے تو آج ہم بدلہ لینے کی سوچتے ہیں، آج اگر کوئی ہمارے پریوار کو ستاتے تو آج ہم بدلہ لینے کی سوچتے ہیں۔ مدینے والے مصطفیٰ کے سامنے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے نبی کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا۔ حضرت وحشی آئے میرے آقا کی بارگاہ میں، آقا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ فرمایا میرے آقا نے تم وحشی ہو؟ کہا ہاں میں آقا وحشی ہوں۔ فرمایا میرے سامنے سے چلے جاؤ، میرے سامنے مت آنا، جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ ایسا مشفق و مہربان چچا حضرت امیر حمزہ جن کی شہادت پر مدینے والے مصطفیٰ اتنا روئے تھے میرے آقا کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب آقا اپنے چچا کی نماز جنازہ پڑھا رہے تھے تو رونے کی آواز پیچھے تک آ رہی تھی۔ مدینے والے مصطفیٰ نے اپنے چچا کا جب جسم دیکھا تو آقا تڑپ گئے۔ مدینے والے مصطفیٰ سوچو جس نے میرے نبی کے چچا کو شہید کیا، جب وہ میرے آقا کے سامنے آیا آقا نے اسے بھی معاف کر دیا۔ ہندہ جس نے میرے نبی کے چچا کا کلیجہ چبایا، وہ نبی کے سامنے آئی، نبی نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ میرا امام بریلی سے پکار کے کہتا ہے یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں، یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں۔ کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے؟ ایسا کون ہے جسے ستایا جائے اور وہ بدلہ نہ لے؟ ایسا کون ہے جس پہ ظلم و ستم کیے جائے اور وہ بدلہ نہ لے؟ اعلیٰ حضرت پکار کے کہتے ہیں ہاں وہ ایک ذات مدینے والے مصطفیٰ کی ہے جن کو ستایا انہوں نے معاف کر دیا، جن کے خاندان کو ستایا گیا نبی نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ میرا ایمان پکار کے کہتا ہے جن کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ میں خدا نہ کرے، یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں۔ کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے؟ یہ رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں اور یہ خدا نہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ہے میرے آقا کتنی محبت فرماتے ہم گناہگاروں سے۔ آج ہم نے اپنے نبی کی آنکھوں کو کتنی ٹھنڈک پہنچائی۔ آقا فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نماز کی پابندی کر کے اپنے آقا کو سکون پہنچایا؟ وہ آقا ہم کو ولادت کے وقت نہیں بھولے، وہ آقا معراج کو تشریف لے جا رہے ہیں تو ہم کو نہیں بھولے، اور جب دنیا ظاہری سے تشریف لے جا رہے ہیں میرے آقا تو قبر انور میں جب آقا کو اتارا گیا تو سب سے آخر میں حضرت فضل بن عباس باہر آئے۔ انہوں نے دیکھا نبی کے لبہائے مبارک ہل رہے ہیں، نبی کے مبارک ہونٹ ہل رہے ہیں۔ صحابی نے کان لگا کے سنا تو کہتے ہیں لوگوں اس وقت میرا نبی اپنی گناہگار امت کو یاد کر رہا ہے، اس وقت میرے آقا اپنی گناہگار امت کو یاد کر رہا ہے۔ کتنی محبت ہے آقا کو ہم گناہگاروں۔ آج ہم اپنے نبی کے فرمان کو بھول گئے، آج ہم اپنے نبی کے بتائے راستے کو بھول گئے، آج ہمارے گھروں کے اندر فلمی ایکٹروں نے جگہ لے لی، آج ہم نبی کے عاشق صرف دکھاوے کے رہ گئے۔ اسی لیے صوفیہ کی ایک جماعت کہتی ہے، علامہ ادریسی صاحب صوفیہ کی ایک جماعت کہتی ہے، علامہ اشتیاق صاحب کہتے ہیں اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ تم نبی کے عاشق ہو تو خاموش ہو، اگر یہ کہتے ہو کہ میں نبی کا عاشق نہیں ہوں تو کافر ہو جاؤ، اور اگر یہ کہتے ہو کہ میں نبی کا عاشق ہوں تو منافق ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کا عاشق اور چہرے پہ داڑھی بھی نہیں، نبی کا عاشق اور نماز کی پابندی بھی نہیں۔ نبی کے عاشق ایسے نہیں ہوتے جو گلیوں میں گانے گاتے ہوئے پھریں اور کہیں کہ ہم نبی کے عاشق۔
नबी के आशिक ऐसे नहीं होते जो गलियों में ब्लूटूथ लगा के गाने सुनते हुए फिरे और कहें कि हम नबी के आशिक। अरे नबी के आशिक अगर देखने हैं तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ। हजरत मुसअब इब्ने उमैर, नबी के प्यारे सहाबी हजरत मुसअब इब्ने उमैर, कोई गरीब नहीं थे घर से, बहुत मालदार थे। इतनी दौलत थी इनके पास में, इतना महंगा लिबास पहनते थे और खुशबू इतनी महंगी लगाते थे कि जिस गली से गुजर जाते गली खुशबू से महक जाती। देखने वाले लोग कहते कि इस गली से मुसअब इब्ने उमैर गुजरे। लेकिन नबी का जब कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए, तो माँ ने कहा कि बेटा तूने कलमा क्यों पढ़ लिया, कलमा पढ़ना छोड़ दे। तब मुसअब इब्ने उमैर ने कहा माँ मैं कलमा पढ़ना नहीं छोड़ सकता। तो माँ ने सोचा कि लाओ मैं खाना छोड़ देती हूँ 2-3 दिन के लिए, तो मेरी मोहब्बत में ये नबी से रिश्ता तोड़ देगा। माँ ने 2-3 दिन तक खाना नहीं खाया। मुसअब इब्ने उमैर कहते माँ तेरा एहतराम अपनी जगह है, नबी की मोहब्बत अपनी जगह है। मैं नबी से रिश्ता नहीं तोड़ सकता, मैं अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करता हूँ, तो पूरी साल खाना मत खा तब भी मैं नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ सकता। माँ ने सोचा ये हर बात काम नहीं आया। फिर कहा बेटा ये जो कपड़े पहने हो ना ये हमारी कमाई के हैं, हमारे शौहर की कमाई के हैं, ये कपड़े उतारो। कपड़े उतार के रखिए। खुशबू ले ली गई, अब कोई कपड़ा नहीं। मेंढे की खाल बांध करके आप आए मदीना मुनव्वरा। जब नबी की बारगाह में पहुंचे, सहाबा के दरमियान मेरे आका तशरीफ फरमा थे। जैसे ही मुसअब इब्ने उमैर के चेहरे पर नजर पड़ी, आका तड़प फरमाए मेरे सहाबा देख रहे हो ये मुसअब इब्ने उमैर आ रहे हैं, इनको जानते हो? ये वो नौजवान है जो मक्के में महंगी से महंगी खुशबू लगाता था, ये वो नौजवान है जो महंगे से महंगा लिबास पहनता था। देखो आज मेरी मोहब्बत में इसका क्या हाल हो गया। आला हजरत पुकार के कहते हैं खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, अर्शे हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। वो मेरे नबी की मोहब्बत। जैसे ही मुसअब इब्ने उमैर आए, मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया मुसअब इब्ने उमैर तुमको मेरी मोहब्बत ने क्या बना दिया है। मुसअब इब्ने उमैर कहते या रसूल अल्लाह, तेरे जो आला हजरत ने यूं बयान किया कि तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जगह देख के तलवा तेरा, तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां आए कहा छोड़ के सदका तेरा। वो हजरत मुसअब इब्ने उमैर है। तारीख बताती है मैदान उहुद में हजरत मुसअब इब्ने उमैर शहीद हुए, जिसमें मेरे नबी के चचा हजरत अमीर हमजा शहीद हुए। अल्लाह अकबर। सबको कफन दे दिया गया। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हैं हजरत अमीर हमजा, उनके लिए कफन का इंतजाम नहीं है। हजरत अमीर हमजा की बहन चादरें 2 चादरें लेकर के आई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया यूपी से कि चादरें लेकर के आई हो? कहा हाँ। तो मेरे नबी ने वो चादर एक हजरत अमीर हमजा के कफन के लिए ली और एक हजरत मुसअब इब्ने उमैर के कफन के लिए ली। हजरत अमीर हमजा के ऊपर जो चादर उड़ाई गई तो हजरत अमीर हमजा के जिस्म पे वो चादर पिटाई, मुसअब इब्ने उमैर के पैर खुलने लगी। तो मेरे आका ने फरमाया मैं जो चादर मेरे चचा के ऊपर है वो मुसअब इब्ने उमैर को उड़ा दो और मेरे चचा के ऊपर दूसरी चादर डाल दो। सहाबी ने अर्ज किया आका पैर खुले हुए हैं। नबी ने इरशाद फरमाया इज़खर नामी घास को डाल दो। अल्लाह अकबर। ये मक्के का वो दौर है, ये मदीने का वो दौर है, ये इस्लाम का वो दौर है जिस दौर में जो इस्लाम बड़ी गुर्बत के साथ में फैल रहा था। अल्लाह अकबर। नबी के चचा के लिए कफन का मुकम्मल इंतजाम तक नहीं। आज हमारे यहाँ गरीब से गरीब इंसान का जब इंतकाल हो जाए तो उसे 3 कपड़े कफन में दिए जाते हैं। आओ जरा देखो मेरे नबी के वो चचा जिन्होंने इस्लाम फैलाया, जो कलमा पढ़ करके जब मुसलमान हुए और हजरत उमर फारूक आजम जब मुसलमान हुए। उमर फारूक आजम 40वें मुसलमान थे, 40 लोग मुसलमान हो गए थे उमर फारूक आजम को लगा करके। जब हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़ा, उमर फारूक
फारूक आजम ने कलमा पढ़ा, तब मेरे आका की बारगाह में आके अर्ज किया, आका क्या हम हक पर नहीं? नबी ने फरमाया तुम हक पर हो। फरमाया क्या हमारा मजहब हक नहीं है? फरमाया हमारा मजहब हक है। मेरे आका से उमर फारूक आजम ने और हजरत अमीर हमजा ने कहा, फिर हम तबलीग छुपकर क्यों करें? आज खाना काबा में खुलेआम नमाज पढ़ी जाएगी। एक जमात के अमीर को हजरत अमीर हमजा को मुकर्रर किया जाता है और एक जमात का अमीर हजरत उमर फारूक आजम को मुकर्रर किया जाता है और जाकर के काबे के साए में नमाज पढ़ी जाती है। ये हजरत उमर फारूक आजम और वो हजरत अमीर हमजा है। इस्लाम को बहुत तकलीफ पहुंचाई हजरत अमीर हमजा ने। सोचो नबी कितनी मोहब्बत करते होंगे अपने चचा से, लेकिन जिसने मेरे नबी के चचा को शहीद किया, नबी ने उसे माफ कर दिया। मेरा नबी हम गुनाहगारों से कितनी मोहब्बत करता है, नबी हम गुनाहगारों से कितना प्यार करता है। जब दुनिया में तशरीफ लाए तब भी हमको याद करते हुए आए, मेराज को तशरीफ ले गए तब भी हमको याद कर रहे हैं, और जब इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जा रहे हैं तब भी हमको याद कर रहे हैं। आला हजरत कहते हैं, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रज़ा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या अल्लाह की कसरत। वो है मेरे नबी की मोहब्बत। तो जो भी तुमसे पूछे, सूफिया की जमात कहती है कि तुम नबी के आशिक हो तो खामोश हो जाना। अगर ये कहोगे नहीं हूं तो काफिर हो जाओगे, और अगर ये कह दिया कि हूं तो नबी के आशिक तुम्हारी तरह नहीं होते। नबी के आशिक कैसे होते हैं? नबी के आशिक होते हैं जो पैर भी सलामत नहीं होते, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की खातिर वो लाहौर के मैदान में भी पहुंचे। नबी के आशिक वो होते हैं जिसे दुनिया खादिम हुसैन रज़वी के नाम से जानती है। पैर सलामत नहीं, लेकिन तारीख बताती है पूरी जिंदगी एक पैगाम देते रहे कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, नेमते बांटता जिस संत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। वो अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी जब गिरफ्तारी का वारंट आ गया, आप वो मंजिल पे रहते थे, अपने बेटों से कहा मेरी कुर्सी को नीचे दरवाजे पे पहुंचा दो। बेटों ने कहा क्यों? कहा इसलिए कि अगर पुलिस महकमे के लोग मुझे गिरफ्तार करने ऊपर आए तो कहीं ये ना कह दे कि पुलिस के डर की वजह से ऊपर जाकर के छुप गया है, ताकि दरवाजे पे पहुंचा दो, वो मुझे मेरे नबी के नाम पे लेने आ रहे हैं, मेरी गिरफ्तारी मेरे नबी के नाम पे की जा रही है। अल्लाह अकबर। पुलिस महकमे के लोग जब पैर सलामत तो थे नहीं, मुंडे पकड़ करके जब घसीटते हुए ले जा रहे थे तो आप मुस्कुराते हुए जा रहे थे और ये पैगाम देते हुए जा रहे थे कि तुमको यजीदियों का तरीका मुबारक हो और मेरे लिए सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तरीका मुबारक हो। वो मुस्कुराते हुए जा रहे थे और यही पैगाम दे रहे थे कि जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने हमें खरीद कर अनमोल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले थे। आज हम सिर्फ जुबानी दावा करते हैं कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं। आओ मैं आपको दिखाऊं नबी के आशिक कौन होते हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले कौन होते हैं, नबी से प्यार करने वाले कौन होते हैं। आपने मौलाना गुलाम गौस हजारवी का नाम सुना होगा। आप मौलाना सुन करके सोचते होंगे ये कोई ऐसे ही मौलाना होंगे, लेकिन इतना याद रखना, जब जब कौम परेशानी में आती है तो काम उलमा आते हैं, जब जब कौम पे मुसीबत पड़ती है तो काम आलिम आते हैं। अरे जब जब कौम के ऊपर परेशानियां आई तो कोई लेक्चरार उनके काम नहीं आया, कोई प्रोफेसर उनके काम नहीं आया, कोई डॉक्टर उनके काम नहीं आया, कोई इंजीनियर उनके काम नहीं आया। जब जब कौम के ऊपर मुसीबतें आई हैं तो काम उलमाए किराम आए हैं, काम ये उलमाए अहले सुन्नत आए हैं। आप देख लो जब देश को आजाद कराने की बात आई तो उनमें उलमाए किराम ही ने अपना सहयोग दिया। सबसे पहले जिहाद का फतवा देने वाली शख्सियत अल्लामा फजल हक खैराबादी
آبادی کی ہے، جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا تھا، مولانا کفایت اللہ کافی، جن کو انگریزوں نے مراد آباد کے چوراہے پہ، بیچ چوراہے پہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا۔ انہوں نے انتقال سے پہلے پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے سے پہلے کہا تھا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی غم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے کافی مگر نام پاک مصطفیٰ اور طیبہ رہ جائے گا۔ تو مولانا کفایت اللہ کافی کسی اسکول کا پروڈکٹ نہیں تھے بلکہ مدرسے کی دین تھے۔ آپ دیکھو مولانا عنایت اللہ کاکور بھی، جنہوں نے علم السیرہ لکھی، علم صرف میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے، جزیرہ ہند میں کالا پانی بھیج دیا گیا، وہ کسی کالج کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ آپ دیکھو مولانا صدر الدین آزردہ کو مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، مولانا محمد علی جوہر کو دیکھو مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، جنہوں نے یہ کہا تھا دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وہ بھی ایک مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، اس لیے ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں، اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو، اپنے مدرسوں کو تقویت پہنچاؤ۔ تم 1 لاکھ کی چادر مزار پہ چڑھا دینا کہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، شادی میں 1 لاکھ کا بینڈ لے آنا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، 50,000 کی ڈانس پارٹی گھر کے دروازے پہ نچوا لینا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم نے کتنا پیسہ خرچ کر دیا۔ ہاں اگر ایک مدرسے سے ایک عالم فارغ ہو کے نکل گیا، ایک حافظ فارغ ہو کر کے نکل گیا تو ضرور فرق پڑتا ہے دنیا کے اوپر، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ عالم جا کے نہ جانے کتنے لوگوں کو عالم بنائے گا، یہ حافظ جا کر کے نہ جانے کتنے حافظوں کو حافظ بنائے گا۔ اللہ اکبر، آپ دیکھو تو صحیح کتنی جگہ جا کر کے حفاظ کرام پیدا کرے گا۔ اس لیے اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو، اپنے مدرسوں کو تقویت پہنچاؤ، کیونکہ یہ مدرسے تمہارے دین کا ستون ہے۔ جس دن مدرسے بند ہو گئے اس دن مصلی پہ کھڑا ہونے کے لیے امام نہیں ملے گا، جس دن مدرسے بند ہو گئے اس دن بچے کے کان میں کوئی اذان پڑھنے والا نہیں ملے گا، جس دن مدرسے بند ہو گئے اس دن کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ اسی لیے دنیا کی نظریں مدرسوں پہ ٹکی ہوئی ہے کہ کیوں نہ ان مدرسوں کے اندر چھان بین کرائی جائے، کیوں نہ ان مدرسوں کو اسکول میں کنورٹ کرا دیا جائے۔ ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں عرص پاک میں آنے والوں، یہ دل کی تختی پہ لکھ کر کے لے جانا، مت خرچ کرو 50,000 روپے ایک جلسے میں، 20,000 روپے میں جلسہ کرا لو اور باقی پیسوں کو مدرسے کے اندر بچوں کی تعلیم پہ لگا دو، ایک لائبریری کھول لو، اس میں دینی کتابیں رکھو اور بچوں کی تعلیم پہ پیسہ خرچ کر دو۔ ذمہ دار علماء کی آپ مدد کرو۔ اگر ایک عالم تمہارے یہاں مدرسے سے فارغ ہو کر کے نکل گیا تو قیامت کے دن وہی تم لوگوں میں بخشش کا ذریعہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ تو ان مدرسوں کو مضبوط کرو، ان مدرسوں کو تقویت پہنچاؤ۔ آج اتنے بڑے بڑے پریوار ہیں ہمارے گھر میں، ہم دیکھتے ہیں شادی بیاہ کا موقع آتا لاکھوں روپے ایسے اڑا دیے جاتے ہیں، کیا اس کا حساب نہیں دینا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ شادیوں میں جو آج رسم و رواج چل رہے ہیں، کیا اس کو شریعت نے مقرر کیا ہے؟ آپ خود بتاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا نکاح کو آسان کرو، زنا دشوار ہو جائے۔ آج نکاح دشوار ہو گیا، زنا آسان ہو گیا۔ آج کتنی مسلم بیٹیاں مرتدہ ہو گئی، 1 لاکھ سے زیادہ مسلم بیٹیاں مرتدہ ہو گئی۔ ہمارے کبھی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، سنا مسلم بیٹی مرتدہ ہو گئی۔ روزانہ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، یوٹیوب پہ کوئی نہ کوئی خبر ضرور آ جاتی ہے۔ آج فلاں علاقے میں مسلم بیٹی نے اسلام دھرم چھوڑ دیا، آج فلاں علاقے میں مسلم بیٹی نے اسلام دھرم چھوڑ دیا۔ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ ایک مسلم بیٹی کا اسٹیٹمنٹ میں نے پڑھا، وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے یہاں شادیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ آج ایک بیٹی 2-4 بیٹی کسی کے گھر میں ہے تو ایک بیٹی کی شادی میں اتنا قرضہ ہو جا رہا ہے کہ باقی بیٹیوں کی بالوں میں چاندی اتر آ رہی، بال سفید پڑ گئے۔ غریب باپ جس کے گھر میں 4-4 5-5 بیٹیاں، راتوں میں اٹھ کر کے روتا ہے بیچارہ۔
آنکھوں سے آنسو نکلتے اس غریب کے. کبھی آپ نے سوچا یہ آج ہمارے معاشرے کو تباہی کے اس دہانے تک پہنچانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ کہ یہ شریعت میں تو ایسا ہے نہیں جہیز کی ڈیمانڈ ہے، جہیز کی لمبی لمبی مانگیں. اگر باقی جہیز کی لمبی ڈیمانڈوں کا کوئی معاملہ ہوتا تو نبی تو دونوں عالم کے مالک و مختار ہے. میرے آقا تو دونوں عالم کے مالک و مختار. جب اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا نکاح کرنے کے لیے میرے آقا تیار ہوئے تو آپ آخری بات بتا رہا ہوں، تقریر ختم کر دوں گا. میرے آقا چاہتے تو حکم دے دیتے تو جنت سے میرے آقا کی بیٹی فاطمہ کے لیے سامان آ جاتا. جنت پہ ان کی حکومت ہے، ساری کائنات پہ ان کی حکومت ہے. مدینے والے مصطفیٰ نے یہ جہیز کی لمبی لمبی ڈیمانڈوں کا دروازہ کیسے بند کیا، یہ دیکھو. یہ بتاؤں اور تقریر ختم کروں. آج دو وجہ زیادہ ہے جس کی وجہ سے آج ہماری مسلم بیٹیاں اقتدار کی طرف گئیں. ایک وجہ یہ ہے کہ شادیاں لیٹ بہت ہو گئی، شادیوں میں دیری بہت ہو گئی. یہ دنیاوی تعلیم اور دنیاوی تہذیب و تمدن کا ایسا معاملہ سر چڑھا کہ ابھی انٹر کر لیا بیٹی نے، بی اے کر لینے دیں، بی اے کر لیا ابھی اور آگے تعلیم حاصل کر لینے دیں. عمر بڑھتی چلی گئی، 30 کے پار ہو گئی عمر، اب رشتے ہی نہیں آتے. ایک وقت ہوتا ہے، ایک دور آتا ہے رشتے کا، وہ وقت نکلتا چلا گیا، اب رشتے آ ہی نہیں رہے. جو آتا ہے وہ دیکھتا ہے لڑکی کی عمر زیادہ ہے، منع کرنے لگے. لڑکی کی عمر زیادہ ہے، منع کر دیتا ہے. اب آپ بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کر کے مجھے بتاؤ، آج جس تعلیم میں ہم نے اپنی بیٹی کو ڈالا وہ تعلیم کا حکم کیا شریعت نے دیا تھا؟ شریعت میں تو اتنا حکم ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے. کتنا کہ اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے حل کر سکیں. اپنی ضرورت گھریلو زندگی کیسے گزارنی، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، شوہر کا حق کیا ہے، ماں باپ کا حق کیا ہے، یہ حقوق جان لیں. یہ بتانے کے لیے علم دین حاصل کرانا اپنی بیٹیوں کو فرض ہے، ماں باپ کو ضروری ہے. ماں باپ کے لیے اب تو جگہ جگہ مدارس کھل گئے ہیں بیٹیوں کی عمدہ تعلیم کے لیے. بیٹوں کی تعلیم کے لیے الگ مدرسہ ہے، بیٹیوں کی تعلیم کے لیے الگ مدرسہ ہے. باقاعدہ پردے کا معقول انتظام ہے. ہمارے مولانا عبد القادر صاحب قبلہ جو سلطان پور میں پانچوں پیر رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کے پاس لڑکیوں کا ایک بہت بڑا ادارہ چلا رہے ہیں. بہترین تعلیم ہے، عمدہ تعلیم ہے. آپ بیٹیوں کو اس مدرسے میں بھیجیے، تعلیم دلائیے گا. آپ کی بیٹی جب دینی تعلیم حاصل کرے گی تو جانے دی حضرت فاطمہ کا پردہ کیا ہے. آپ کی بیٹی کے پاس جب دینی تعلیم ہوگی تو جانے دی حضرت زینب کا پردہ کیا ہے. آپ کی بیٹی کے پاس دینی تعلیم ہوگی تو وہ جانے دی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شان کیا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مدینے والے مصطفیٰ نے یہ جہیز کی لمبی لمبی ڈیمانڈ کا دروازہ وہیں بند کر دیا جب اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا نکاح کیا میرے نبی نے. تو اتنا مختصر سا جہیز دیا میرے آقا نے کہ آج کے دور کا غریب سے غریب انسان اپنی بیٹی کو وہ سامان دے سکتا ہے. مدینے والے مصطفیٰ نے ایک چارپائی دی، نبی نے گدا دیا جس کے اندر کھجور کی چھالیں بھری ہوئی تھی. نبی نے دو تکیے دیے جس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے. نبی نے کچھ مٹی کے برتن دیے. یہ مختصر سا جہیز نبی نے دیا. اے غریبوں پریشان مت ہونا. اگر کوئی امیر تم سے یہ کہے میں نے اپنی بیٹی کو اتنا دیا ہے جتنا فلاں نیتا نے اپنی بیٹی کو دیا ہے تو تم بھی سینہ تان کے کہہ دینا میں نے بھی اپنی بیٹی کو اتنا دیا ہے جتنا مدینے والے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کو دیا ہے. تیرے لیے اس امیر کا طریقہ مبارک ہو، میرے لیے میرے نبی کی سنت. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. علامہ فرقان منظری صاحب چولہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. شادی کرو تو ایسی کرو سادگی کے ساتھ جیسے علی کا عقد ہوا فاطمہ کے ساتھ. باتیں تو بہت کچھ بیان کرنا تھی، موسم کا بھی اشارہ ہو گیا، تقریر کرتے کرتے 1.5 گھنٹہ بھی ہو گیا. اب آپ کو کسی اور موقع پہ انشاءاللہ مکمل خطاب میں آپ کو سناؤں گا. بہت ساری باتیں اس میں رہ گئی. میں نے جو آیت پڑھی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن بعض گہرے سے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے. جس ولی کا عرس کر رہے ہو ان کے دامن سے مضبوطی سے، دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو. دوستی اللہ والوں سے کرو، پرہیزگاروں سے کرو، متقیوں سے کرو. دوستی علماء سے کرو، حفاظ سے کرو. ان سے دوستی کرو گے، محبت کرو گے تو ان کے پاس شریعت کی باتیں ملیں گی. اور دنیا داروں کے پاس بیٹھو گے تو فلمی اور ایکٹروں کی اور